بھارت کو نئے نارمل کو پاکستان نئے نارمل کے تحت جواب دے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا سرحد پار بیٹھے شخص کو اشتعال انگیز بیان پر دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر کانفرنس کی شدید تشویش۔ کور کمانڈرز نے کہا بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ فورم نے مزید کہا دہشت گردی، جرائم اور سیاسی سرپرستی کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جیسے بھارتی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مکمل آپریشن ہوگا۔ مسلح افواج ہر محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک سعودی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو کور کمانڈرز فورم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کہا سعودی عرب سے معاہدہ مشترکہ اقدار، باہمی احترام اور خطے کے امن کی عکاسی ہے۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت اور غزہ میں فوری جنگ بندی کی امید۔ لہو سے لکھ دیا ہے داستان وفا وطن کے نام۔ سیکیورٹی فورسز کا اورکزئی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 19 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر اور لانس نائک شیر خان شامل۔ لانس نائک تالش فراز، لانس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، عاقب علی اور محمد زاہد بھی شہید ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب کیا گیا۔ پاک فوج کا کلیئرنس آپریشن جاری۔ بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہداء کو سلام۔ 19 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر اور وزیر اعظم کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت، لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور پاک فوج کے جرت مند سپاہیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ کہا سیکیورٹی فورسز کے نڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھی شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار۔ کہا دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن میں سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اورکزئی آپریشن میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سہیل آفریدی صاحب سے اب یہ تقاضا ہے اور خان صاحب کی یہ توقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور وہ بالکل واشگاف الفاظ میں کہیں گے کہ ہم وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے فارغ۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی تصدیق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات درست ہے کہ علی امین گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ KP کے عہدے پر نامزد کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں میں تناؤ ختم کرنے کے لیے متحرک پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر کے لیے سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو پارلیمنٹ سے پیپلز پارٹی کے واک آؤٹ پر آگاہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، صدر مملکت کا پیغام پہنچائیں گے۔ کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا عزم۔ شہباز شریف سے آزاد کشمیر میں کامیاب مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی معاملات کو احسن طور سے حل کرنے پر مذاکراتی کمیٹی کی تعریف۔ کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا۔ کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ پہلے بھی کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کے محافظ تھے اور آئندہ بھی ان کے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کل سے پنجاب بھر میں حلقہ بندیوں کا کام شروع کرنے کا حکم۔ حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل کی جائیں گی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت کروائے جائیں گے۔
میم سے شین اور شین سے میم کو نہیں نکالا جا سکتا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا نکالنے والے کہاں بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، ایسا چاہنے والے کبھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مزید بولی پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے، دوسرے صوبوں سے آنے والے کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسا صاف ہوتا، پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا چھوٹے شہروں میں الیکٹرک بسیں چل سکتی ہیں، جن شہروں میں گرین بسیں آئیں وہاں شہری خوشیاں منا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاک پتن میں بھی الیکٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز کے بیانات جھوٹی ذہنیت کی عکاس ہیں، میرا پانی میری مرضی والی باتیں صوبائیت کو ہوا دینے کے مترادف ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کل خیبر پختونخوا بھی کہے گا میرا ڈیم میرا پانی میری معدنیات، تو پھر کیا ہوگا؟ علی حیدر گیلانی اور ایمل ولی سے سیکیورٹی واپس لینا غلط ہے، کیا آپ لوگ دہشت گردوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی پولیسی بیان دیں کہ وہ ریاست کے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ۔ اور جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کے ریمارکس، وکیل حامد خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن پر اثر پڑا ہے، فیصلہ کرنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کیا درست ہے یا نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس کیا کہ آئینی بینچ کا تصور پارلیمان نے دیا، ہم پر نہ ڈالیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا غلط، فی الحال عدالت نے معطل نہیں کی۔ جسٹس محمد علی نے سوال اٹھایا کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مقرر کیا گیا بینچ فل کورٹ کی درخواستوں پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا میرا سوال ہے 26ویں آئینی ترمیم میں فل کورٹ کو کہاں روکا جا رہا ہے؟ آئینی بینچ نے مزید سماعت کل 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر تباہ، 18 افراد ہلاک، متعدد زخمی، ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود، امدادی کارروائیاں جاری، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ جاپان کے شہر نوماتا میں جنگلی ریچھ سپر مارکیٹ میں گھس آیا، ریچھ کے حملے میں 2 بزرگ شہری زخمی، ریچھ نے سٹور کے شیشے توڑ دیے، پھلوں کے سیکشن میں موجود چیزوں کو بھی نقصان پہنچایا، قریبی علاقے سے ایک شخص کی لاش بھی برآمد ہوئی ہے۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان، اظہر محمود ہیڈ کوچ، نوید اکرم چیمہ ٹیم مینیجر مقرر، عمران فرت بیٹنگ کوچ، عبد الرحمان سپن بولنگ کوچ جبکہ عبد المجید فیلڈنگ کوچ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں شروع ہوگا۔